خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس غرض سے میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، کہیں ہم اس حدیث کے مصداق تو نہیں بن رہے۔ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات یا دو باتیں ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے، اگر موجود ہوئی تو بہت خطرے کی بات ہے، ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھ کر فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے تشویش کا اظہار فرمایا، حضور اس سے پہلے آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں فرمایا، آج آپ نے یہ ایسا عمل فرمایا کہ 3 بار آمین کہی، ہمیں وجہ معلوم نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیوں فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، میں نے آمین اس لیے کہی جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے یہ بددعا کی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، میں نے اس پہ کہا تھا آمین۔ پھر دوبارہ دوسری بددعا دی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے پھر بھی اس کے منہ سے آپ کی ذات اطہر پر درود و سلام نہ نکلے، آپ کی ذات اطہر پر درود نہ پڑے، وہ بھی شخص ہلاک و برباد ہو جائے، میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ جب تیسری کا سیڑھی پہ قدم رکھا پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، میں نے کہا آمین۔ سامعین گرامی قدر، یہ 3 باتیں ہیں، ہم دیکھ لیں کہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہم بغیر توبہ کے بغیر استغفار کے تو نہیں گزار رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو میری آپ کی زبانوں سے درود شریف نہ نکلے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اور ہمارے والدین بوڑھے ہوں اور پھر خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا۔ اس لیے یہ وقت ہے محاسبہ کرنے کا۔ حضور فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جب تک ہماری جسم کے اندر روح موجود ہے، جان میں جان ہے، ہمارے پاس وقت محاسبے کا ہے۔ اگر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، مرنے کے بعد فرشتہ ہم سے ہمارا حساب لینے آ جائیں گے، پھر ہمیں سوچنے کا وقت نہیں دیا جائے گا، پھر اپنا محاسبہ کرنے کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے محاسبے کا مطلب کہ انسان کے اندر جو کمی ہے اس کو فوراً دور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو وہ کمی باقی رہ جائے اور آخرت خراب ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھ آپ کو اس حدیث مبارکہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تینوں میں سے کسی ایک کا بھی اللہ پاک مجھ آپ کو مصداق نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔